رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوشش کی گئی ہے کہ ہر پہلو زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو، ان کے غزوات کو، ان کے تمام تر زندگی کے حالات کو آپ کے سامنے لایا جائے، تاکہ میں اور آپ سب ہم اپنے لیے اسوہ حسنہ کا انتخاب کریں اور سیدھی اور سچی راہ ہمیں کامیابی کی طرف لے جا سکے. ہم جو سبق آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس میں انجیل برناباس کی تاریخ عیسائیت میں اہمیت بتائی جائے گی، اس سے پہلے جو اسباق میں نے آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیش گوئیاں مختلف آسمانی صحائف اور آسمانی کتابوں سے آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے، ہر انسان یہ جان سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں اور رحمت للعالمین ہیں. اور اس بات کی سچائی کی خبر اللہ تعالیٰ نے روز اول سے لے کر تمام نبیوں کو دی، آسمانوں پر انسانوں سے عہد لیتے ہوئے دی، اور زمین پر آسمانی صحائف میں دی اور آسمانی کتابوں میں رسولوں اور پیغمبروں کو دی، اور اس بات کی تاکید کی کہ اگر وہ آپ کی زندگی میں تشریف لے آئیں تو آپ ان پر ایمان لائیں گے، آپ ان کی پیروی کریں گے، اور اگر وہ آپ کی زندگی میں تشریف نہیں لاتے تو آپ اپنی امتوں کو یہ تاکید کر کے جائیں گے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو آپ سب کو ایمان لانا ہوگا. اس بات کی اہمیت کے پیش نظر کہ ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، میں نے سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، تاکہ ہر شخص یہ جان سکے جو بھی اردو زبان کو سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خاتم النبیین ہیں، اور اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اور اگر ہم ان کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے، ان پر ایمان نہیں لائیں گے، ان کے اسوہ حسنہ اور ان کی سنتوں پر عمل نہیں کریں گے، تو ہم ایک کامیاب انسان دنیا و آخرت میں نہیں بن سکتے، اور ہم ان جنتوں میں اس اپنے اصل گھر کی طرف بھی لوٹنے میں ناکام ہوں گے جو ہم سب کا، انسان کا، بنی نوع انسان کا اصل گھر ہے، جس سے ہمیں ہماری بے وفائیوں کی وجہ سے مہلت دے کر نکال دیا گیا. اور اگر ہم اس مہلت میں اپنی غلطیوں کی تلافی نہیں کرتے تو ہمارے لیے واپسی کے راستے، اصل گھر کے راستے، جنت کے راستے، اللہ کی رضا کے راستے کبھی کھل نہیں پائیں گے. اسی مقصد کو لے کر کے اب میں آپ کے سامنے سبق کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی. انجیل برناباس تاریخ عیسائیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ
नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इंजील बरनबास तारीख़ ईसाइयत में बाबाए रूम गुलासीसी अव्वल के फतवे के बाद जब इंजील बरनबास को पास रखना जुर्म ठहरा तो रफ्ता रफ्ता ये किताब ऐसी गायब हुई कि आम ईसाई दुनिया इससे बिल्कुल बेखबर हो गई। लेकिन गुमशुदा किताबों में इसका जिक्र आया करता था। 1709 ईस्वी में प्रूशिया जर्मनी के बादशाह के एक मुशीर को, जिसका नाम क्रीमर था, एम्स्टरडैम हॉलैंड के मुकाम पर किसी किताबखाने से ये किताब हाथ लगी जो अतालवी ज़बान में थी। इस पर लिखा हुआ था कि ये बरनबास की इंजील है। इस किताब में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के हालात दर्ज थे। क्रेमर ने यह नुस्खा यूजीन सॉफी को तोहफे के तौर पर दे दिया। इसके बाद 1738 में ये ऑस्ट्रेलिया के पाया तख्त वियना के शाही कुतुबखाने में मुंतकिल हो गया और अब तक वहीं है। प्रूशिया जर्मनी की एक साबक बादशाहत थी जिसका आगाज़ बहीरा बाल्टिक के जनूबी मशरकी साहल पर एक छोटी सी रियासत से हुआ था जो बतदरीज शुमाल मशरकी जर्मनी और पोलैंड के बेशतर हिस्से पर मुहित हो गई थी। 1701 ईस्वी में सल्तनत प्रूशिया का दारुल हुकूमत बर्लिन करार पाया और इस सदी में फ्रेडरिक आज़म ने इसे एक बड़ी यूरोपीय ताकत बना दिया। 1870 और 71 की फ्रांको प्रूशियन जंग में फ्रांस की शिकस्त के बाद प्रूशिया शाह-उल-लहम अव्वल और चांसलर वज़ीर आज़म बिस्मार्क के ज़ेर क़यादत नई जर्मन सल्तनत में ढल गया। पहली जंग अज़ीम में जर्मनी की शिकस्त पर प्रूशियन सल्तनत का ख़ात्मा हो गया। प्रूशिया और प्रीशिया यानी फ़ारस या ईरान में फ़र्क मलहूज़ रहना चाहिए। इसके बाद 19वीं सदी के अवाइल में हुडली के मुकाम पर डॉक्टर हिलमन को इंजील बरनबास का एक और नुस्खा दस्तयाब हुआ जो हस्पानवी ज़बान में था। यही नुस्खा मशहूर मुस्तशरक जॉर्ज सेल को मिला था। इसने अपने तर्जमा कुरान में इसके मुख्तलिफ इक़्तिसाबात नकल किए हैं। जॉर्ज सेल ने इस हस्पानवी नुस्खे पर जो नोट लिखा है इससे ज़ाहिर होता है कि दर हकीकत ये अतालवी नुस्खे का हस्पानवी तर्जुमा है जो मुस्तफ़ा उरंदी नामी शख्स ने किया है। मुस्तफ़ा उरंदी ने इसके शुरू में एक दिबाचा भी लिखा है जिसमें अतालवी नुस्खे की दरियाफ्त का पूरा हाल दर्ज है। इसका खुलासा ये है कि 16वीं सदी के इख्तिताम पर एक लातीनी राहब फ्रामिनो कार आर्चूस पशक के कुछ खतूत दस्तयाब हुए। इन खतूत में से एक खत में आर्यूस ने पोलिस साउल या सेंट पॉल की खूब कलई खोली थी और ये भी लिखा था कि इंजील बरनबास में पोलिस की हकीकत पूरी तरह वाज़िया की गई है। इस वक़्त से फ्रामरीनो इंजील बरनबास की तलाश में था। इत्तफाक से इसी ज़माने में पॉप सेक्सटस पंजब का तकर्रब हासिल हो गया। एक दिन वो पॉप के साथ उसके कुतुबखाने में था। पॉप कुछ देर बाद सो गया। इस दौरान में फ्रामिनो ने वक़्त गुजारी के लिए किताबें देखनी शुरू कर दी। उसने इत्तफाक से इंजील बरनबास का अतालवी नुस्खा उसके हाथ लग गया। फ्रामरीनो इसे पाकर बहुत खुश हुआ और आस्तीन में छुपा कर ले आया। ये हस्पानवी नुस्खा जॉर्ज सेल के पास था, अब गुम हो चुका है। अलबत्ता इतना मालूम है कि सेल के पास ये नुस्खा 1784 में डॉक्टर ह्यूट के पास आ गया था। इसने अपने लेक्चर्स में बताया है कि दो जगह मामूली इख्तिलाफ के अलावा अतालवी और हस्पानवी नुस्खे में कोई फ़र्क नहीं। खुलासा ये कि अब दुनिया में सिर्फ कदीम अतालवी नुस्खा मौजूद है। डॉक्टर मनकहूस ने इसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया। फिर मिस्र के एक मसीही आलम डॉक्टर खलील सादत ने इसका अरबी में तर्जुमा किया, जिसे अल्लामा रशीद रज़ा मिस्री ने 1908 में अपने एक मुक़द्दमे के साथ शाया किया। ये अरबी तर्जुमा हिंदुस्तान पहुंचा तो मौलवी मोहम्मद हलीम अंसारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका उर्दू में तर्जुमा किया जो 1916 में लाहौर से शाया हुआ। मसीही लिटरेचर में इस अंजील का जहाँ कहीं जिक्र आता है इसे ये कहकर रद्द कर दिया जाता है कि ये एक जेली अंजील है।
جسے شاید کسی مسلمان نے تصنیف کر کے برناباس کی طرف منسوب کر دیا ہے، لیکن یہ سفید جھوٹ ہے اور صرف اس لیے بولا گیا ہے کہ اس میں جگہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بڑی واضح پیش گوئیاں ملتی ہیں۔ اول تو اس انجیل کو پڑھتے ہی صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کسی مسلمان کی تصنیف کردہ نہیں ہو سکتی۔ دوسرے، اگر یہ کسی مسلمان نے لکھی ہوتی تو یقیناً یہ مسلمانوں میں عام پائی جاتی اور علماء اسلام کی تصنیفات میں اس کا ذکر پایا جاتا، مگر صورتحال یہ ہے کہ جارج سیل کے انگریزی مقدمہ ترجمہ قرآن سے پہلے مسلمانوں کو اس کا مطلق علم نہ تھا۔ امام طبری، یعقوبی، مسعودی، امام ابن تیمیہ، ابن القیم، البیرونی، ابن حزم اور دوسرے مصنفین جو مسلمانوں میں مسیحی لٹریچر پر گہری نظر رکھتے تھے، ان میں سے کسی کے ہاں بھی مسیحی مذہب پر بحث کرتے ہوئے انجیل برناباس کی طرف کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ دنیائے اسلام کے کتب خانوں میں جو کتابیں پائی جاتی تھیں ان کی بہترین فہرستیں ابن الندیم کی الفہرست اور حاجی خلیفہ کی کشف الظنون ہیں، وہ بھی ان کے ذکر سے خالی ہیں۔ 19ویں صدی سے پہلے کسی مسلمان عالم نے انجیل برناباس کا نام تک نہیں لیا۔ اس بات کے جھوٹے ہونے کی تیسری اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے بھی 75 سال پہلے پوپ گلاسس اول کے زمانے میں بدعقیدہ اور گمراہ کن کتابوں کی جو فہرست مرتب کی گئی تھی اور ایک پاپائی فتوے کے ذریعے سے جن کا پڑھنا ممنوع قرار دیا گیا تھا، ان میں انجیل برناباس بھی شامل تھی۔ ان کے علاوہ دو اور ثبوت اس قدر ٹھوس اور واضح ہیں جن کی روح سے پوری طرح یقین آ جاتا ہے کہ اس کتاب کے لکھنے والے کو قرآن کا مطلق علم نہ تھا۔ یہ ثبوت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے وہ معجزے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کرتا ہے، مگر برناباس اور باقی چاروں انجیلیں ان کے ذکر سے خالی ہیں۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی گہوارے ہی میں تھے کہ آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور ہزاروں لوگ اس کے گواہ تھے۔ اس کی تائید قرآن پاک میں یوں ہوتی ہے، فرمان اللہ تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فآتت بہ قومہا تحملو قالوا یا مریم لقد جئتی شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینا ما کنت وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ پھر وہ مریم اس بچے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد اس کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئی تو وہ قوم کے لوگ کہنے لگے، اے مریم، یقیناً تو نے بہت برا کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ چنانچہ اس مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کہنے لگے، جو بچہ گود میں ہے ہم اس سے کیسے کلام کریں؟ وہ بچہ بول اٹھا، بلا شبہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ سے نیکی کرنے والا بنایا ہے، اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، یہی ہے حق کی بات جس میں وہ لوگ شک کرتے ہیں۔ آیت نمبر 2، عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کر اس پر پھونک مارتے تھے اور وہ اللہ کے حکم سے جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت ان سے کہے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ
کہیئت الطیری بإذنی فتنفخ فیہا فتکون طیرا بإذنی۔ اور اے عیسیٰ، جب تو میرے حکم سے گارے سے پرندے کی سی مورت بناتا تھا، پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ حواری مسیح برنباس کہ انجیل میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جگہ جگہ بشارات ملتی ہیں، حتیٰ کہ آپ کا نامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برسول اللہ کے منصب کے ساتھ مذکور ہوا ہے، جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 1، بے شک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ شاگردوں نے جواب میں کہا، اے معلم، وہ آدمی کون ہوگا جس کی نسبت تو یہ باتیں کہہ رہا ہے اور جو کہ دنیا میں عنقریب آئے گا؟ یسوع نے دلی خوشی کے ساتھ جواب دیا، بے شک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آیت نمبر 2، میں تیری جوتی کا تسمہ کھولوں۔ اور جب کہ میں نے اس کو دیکھا، میں تسلی سے بھر کر کہنے لگا، اے محمد، اللہ تیرے ساتھ ہو اور مجھ کو اس قابل بنائے کہ میں تیری جوتی کا تسمہ کھولوں، کیونکہ اگر میں یہ شرف حاصل کر لوں تو بڑا نبی اور اللہ کا قدوس ہو جاؤں گا۔ اور جب کہ یسوع نے اس بات کو کہا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ نمبر 3 آیت، تمام نبیوں اور پاک آدمیوں کی روشنی۔ لیکن عنقریب میرے بعد تمام نبیوں اور پاک آدمیوں کی روشنی آئے گا، تب وہ تمام نبیوں کے اقوال کی تاریکی پر نور چمکائے گا، کیونکہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ نمبر 4، وہ بہت جلد کلام حق کے ساتھ آئے گا۔ یسوع نے جواب دیا، میں اس کے لائق بھی نہیں ہوں کہ اس رسول اللہ کے جوتے کے بند یا نالائن کے تسمے کھولوں جس کو تم مسیح کہتے ہو، وہ جو کہ میرے پہلے پیدا کیا گیا اور اب میرے بعد آئے گا، اور وہ بہت جلد کلام حق کے ساتھ آئے گا اور اس کے دین کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ وہ جو کہ میرے پہلے پیدا کیا گیا اور اب میرے بعد آئے گا، وہ جو کہ میرے پہلے پیدا کیا گیا اور اب میرے بعد آئے گا کی وضاحت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی ہے۔ انی عبد اللہ فی ام الکتاب لخاتم النبیین و ان آدم لا منجد فی تینتی وسأنبئکم بتاویل ذالک دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ قوما و رؤیا امی التی رأت انہ خرج منہا نورا اضاءت لہ قصور الشام وکذالک تری امہات النبیین صلوات اللہ علیہم۔ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آدم علیہ السلام جب مٹی کے ڈھانچے میں تھے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں مجھے خاتم النبیین لکھ دیا تھا۔ میں تمہیں اس کی تفسیر بتاتا ہوں۔ میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کو بشارت اور اپنی ماں کے خواب کی تعبیر ہوں۔ میری والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے وجود سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ انبیاء علیہ السلام کی مائیں اسی طرح کے خواب دیکھا کرتی تھیں۔ نمبر 5، وہ زمین کی ان تمام قوموں کے لیے خلاص اور رحمت لائے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ہر ایک نبی جب وہ آتا ہے تو وہ فقط ایک ہی قوم کے لیے اللہ کی رحمت کی نشانی اٹھا کر لاتا ہے، اور اسی وجہ سے ان انبیاء کا کلام اس قوم سے آگے نہیں بڑھا جس کی جانب وہ بھیجے گئے تھے۔ لیکن رسول اللہ جب آئے گا، اللہ اس کو وہ چیز عطا کرے گا جو کہ اس کے ہاتھ کی انگشتری کی مانند ہے، بس وہ زمین کی ان تمام قوموں کے لیے خلاص، نجات اور رحمت لائے گا جو کہ اس کی تعلیم کو قبول کریں گی، اور عنقریب وہ ظالموں پر ایک زور کے ساتھ آئے گا اور بتوں کی عبادت کو مٹا دے گا کہ شیطان ذلیل و خوار ہوگا، کیونکہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے ایسا ہی وعدہ کیا ہے اور کہا ہے، تو دیکھ کہ میں تیری نسل سے تمام زمین کے قبیلوں کو برکت دوں گا، اور جس طرح کہ تو نے اے ابراہیم بتوں کو توڑ کر پارا پارا کر دیا ہے، ایسے ہی
تیری نسل کرے گی۔ یعقوب نے جواب دیا، اے استاد ہم کو بتا کہ یہ عہد کس سے کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ یہود کہتے ہیں کہ یہ عہد اسحاق سے ہوا ہے اور اسماعیلی کہتے ہیں کہ اسماعیل سے ہوا ہے۔ یسوع نے جواب دیا، تم مجھے سچا مانو کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ تحقیق عہد اسماعیل کے ساتھ کیا گیا ہے، نہ کہ اسحاق کے ساتھ۔ اس پر شاگردوں نے کہا، اے استاد موسیٰ کی کتاب میں یوں لکھا ہے کہ یہ وعدہ اسحاق میں کیا گیا تھا۔ یسوع نے قرراہ کر جواب دیا، ایسا ہی لکھا ہے، مگر موسیٰ نے نہیں لکھا، نہ یشوع نے لکھا ہے، بلکہ ہمارے ربیوں نے جو خدا سے نہیں ڈرتے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم فرشتے جبرائیل کے الفاظ پر غور کرو تو تم ہمارے فقیہوں اور عالموں کا بغض جان لو گے۔ تب خدا نے ابراہیم سے فرمایا، اپنا بیٹا، اپنا پلوٹھا اسماعیل لے اور پہاڑ پر آ کر اس کی قربانی دے۔ سو اسحاق پلوٹھا کیسے ہوا کہ جب اسحاق پیدا ہوا تو اسماعیل 7 سال کا تھا؟ تب شاگردوں نے کہا، ہمارے عالموں کا فریب ظاہر ہے۔ اس اقتباس میں یسوع کے شاگرد یعقوب کا تذکرہ ہوا ہے۔ یعقوب جو حواری مسیح غالباً زبدی کا بیٹا تھا، جو اپنے بھائی یوحنا، عارف اور پطرس کے ساتھ مسیح علیہ السلام کے 3 خاص شاگردوں میں شمار ہوتا ہے، وہ یائیر کی بیٹی کو زندہ کرنے کے وقت موجود تھا۔ اسے مسیح علیہ السلام نے زندہ کیا تھا۔ ہیرودیس گرپا اول نے 44 عیسوی میں اسے تلوار سے قتل کیا۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بارے میں قاموس الکتاب میں یوں بیان کیا گیا ہے، اسحاق علیہ السلام کے عبرانی میں معنی ہنسی خوشی کے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ کے اکلوتے بیٹے تھے جو ان کے ہاں بڑی عمر میں غالباً برہ صبا میں پیدا ہوئے۔ خدا نے ان کا وعدہ ابراہیم اور سارہ سے کیا تھا۔ اسحاق علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں اپنے رشتہ دار رقہ سے شادی کی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، عیسو اور یعقوب علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام 80 سال کے ہو کر فوت ہوئے اور قریت اربا جبرون میں دفن ہوئے۔ نمبر 6، بت پرستی کو نیست و نابود کر دے گا۔ یسوع نے جواب دیا، رہا میں اب دنیا میں خدا کے رسول کے لیے راہ تیار کرنے آیا ہوں جو دنیا کے لیے نجات لائے گا۔ پر خبردار دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی آئیں گے جو میرا کلام لیں گے اور میری انجیل کو ناپاک کریں گے۔ تب اندریاس نے کہا، استاد ہمیں کوئی نشان بتا کہ ہم اسے جان لیں۔ یسوع نے جواب دیا، وہ تمہارے وقت میں نہ آئے گا بلکہ تمہارے چند سال بعد آئے گا، جب میری انجیل کال عدم قرار دے دی جائے گی، جہاں تک کہ بمشکل 30 ایماندار رہ جائیں گے۔ اس وقت خدا دنیا پر رحم فرمائے گا، سو وہ اپنا رسول بھیجے گا جس کے سر کے اوپر ایک سفید بادل چھایا رہے گا، جس سے وہ خدا کا برگزیدہ جان لیا جائے گا۔ وہ بے دینوں پر بڑی طاقت کے ساتھ آئے گا اور زمین پر بت پرستی کو نیست کر دے گا، اور اس سے مجھے مسرت ہے کیونکہ اسی کے ذریعے ہمارے خدا کی معرفت اور تمجید ہوگی اور میرا سچا ہونا معلوم ہوگا، اور وہ ان سے انتقام لے گا جو مجھے بشر سے کچھ بڑھ کر بتائیں گے۔ سو جب بت پرستی خاک میں ملتی نظر آئے اور مجھے دوسرے انسانوں کی طرح انسان مانا جائے، تب میں تم سے سچ کہتا ہوں خدا کا رسول آ گیا ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد